چلا گیا، جلاد مارتا چلا گیا، اور ہر ہتھوڑے کی آواز پر وہ کہتی تھی اللہ ایک ہے، اللہ۔ دونوں پیروں میں کیلیں گڑوا دی، دونوں ہاتھوں میں کیلیں گڑوا دی۔ اس کے بعد کہا بول، اب کیا بولتی ہے؟ کہ وہی جو پہلے بول رہی تھی، وہی جو پہلے بول رہی تھی، یہ حقیقت تو میرے دل سے تم نکال نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ اب ایسے کریں گے، توجہ، اس نے کہا کہ اب ایسے کریں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، اور ننگا کر کے تیرے بچے کو تیرے سینے پر لٹا کر آگ لگا دیں گے۔ آگ کیا لگائیں گے؟ آگ لگا دیں گے۔ اور یہ بچے کا کھیل اس نے اس واسطے کھیلا کہ عام طور سے ماں خود تکلیف برداشت کر لیتی لیکن بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، کہ ہو سکتا ہے یار بچہ جب جلے گا تو یہ پگھل جائے، یہ نیچے اتر آئے، یہ بات کو مان لے، کوئی بات نہیں۔ چھاتی پر بچے کو لٹا دیا، سینے پر لٹا دیا، اور اس کے بعد آگ لگا دی۔ بچہ جل رہا ہے، بچہ جل رہا ہے، لیکن ماں کچھ نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہیں، میں بھی شہید اللہ کے اوپر، میرا بچہ بھی شہید۔ میں کل قیامت میں کہہ دوں گی کہ پروردگار میں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو تیرے اوپر قربان کر دیا تھا، اتنی تکلیف اٹھا کر آئی۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا، یہ سارا منظر میرا مالک، آپ کا مالک دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ دیکھ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یار صبور بھی ہے، حلیم بھی ہے، حلیم بھی ہے اور صبور ساتھ سے بردبار دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں کے ساتھ باطل پرست اور تاغوتی طاقتیں کیا معاملہ کر رہی ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بھی جل گیا اور ماں بھی، توجہ، ماں بھی جل گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی سنیے، بھائی کتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ پکا پکایا دین مل گیا، پکی پکائی روٹی ہمیں آپ کو مل گئی۔ نام کے مسلمان رہ گئے، محنت کر کے مسلمان ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ آج یورپ کے مسلمان جو ہو رہے ہیں، اسٹڈی کر کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، حقانیت، صداقت، سچائی ان کے سامنے اسلام کی آ رہی ہے، اور ذہن و دماغ کے اندر بات بیٹھ رہی، اس لیے ان کا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے۔ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں بھائی، اسٹڈی کیا کریں گے یہ بھی نہیں معلوم عام مسلمانوں کو کہ سبحانک اللہم سے لے کر آخر تک کیا ترجمہ ہے، کیا پڑھ لیں نماز میں، طوطے کی طرح دعائیں رٹ چوڑی ہیں۔ یہ کچھ پتہ نہیں کہ سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب اور سبحان ربی الاعلی کا کیا مطلب، برا مت ماننا، طوطے کی طرح رٹ چھوڑی ہے۔ سمجھ کر پڑھنا، جب سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا اور مزہ آئے گا دعاؤں کے پڑھنے میں۔ کوئی بات نہیں، سرکار فرماتے توجہ، کتنی بڑی قربانی، ارے بھائی کتنی بڑی قربانی اس عورت کی۔ فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ واقعی اس نے اپنی جان دے دی، بچے کی جان دے دی، لیکن میری بات نہیں مانی۔ اب بھائی گوبر تو گوبر ہی ہوتا ہے، اور مٹھائی مٹھائی ہوتی ہے۔ ارے گوبر کے اوپر چاندی کا یا سونے کا ورق آپ لگا دیں تو ورق لگانے سے وہ گوبر مٹھائی تھوڑا ہی بنتا ہے، وہ تو گوبر کا گوبر ہے۔ تو یہ باطل طاقتیں، باطل چیزیں سب گوبر، سب گوبر۔ مٹھائی تو ایک ہی ہے، گلاب جامن تو ایک ہی ہے، بڑھیا والی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار فرماتے توجہ، اتنی بڑی قربانی، فرمایا اللہ کی طرف سے جزا بھی اس کے لیے بہت زبردست،
ثواب بھی. اس عورت کا شوہر چونکہ کافر تھا، اس عورت کا شوہر کافر تھا، فرمایا اتنی بڑی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا کہ جب وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ جنت میں جائے گی تو مجھ رسول اللہ سے اس کا نکاح ہوگا. کیا یار محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہے گی وہ عورت. سچی بات قسم بخدا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی محنت اور مجاہدات آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جزا دیں گے. اور پروردگار عالم کی جزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کو دکھا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، لنگڑا ہوتا ہے جھوٹ، تھوڑی دور چلتا ہے اس کے بعد پھر گر جاتا ہے. اور ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں 70 طرح کے جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. 71 جھوٹ ہو گئے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے. لہذا فرعون کی تو پول کھل گئی، فرعون کی پول کھل گئی، ابو جہل کی پول کھل گئی. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار کے ڈال دیا. 2 معصوم بچوں نے جنگ بدر کے اندر اس کا تیا پاچھا کر دیا. ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے ٹانگوں پر حملہ کیا، گرا دیا نیچے کو. لے بھائی تیری سرداری یہ پٹخ رہی ہے، یہ سرداری تیری زمین پر پڑی ہے. ارے تیری سرداری اللہ کے نزدیک معتبر نہیں، اس لیے کہ سردار تو اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی سردار نہیں. بتائیے سید الانبیاء کی کیا مطلب؟ تمام نبیوں کے سردار، سید الانس والجن، تمام انسان اور جنات کے سردار، سید الکونین، دنیا کے بھی سردار، آخرت کے بھی سردار اور عالم برزخ کے بھی سردار. کہ جس وقت اللہ کے عاشق کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اگر اس کو درود شریف زیادہ پڑھنے کی عادت تھی تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود قبر میں اتارتے ہیں. کیا فضیلت ہے. اتنا سارا جملہ کہنے میں کچھ دیر لگتی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر لگتی، کہہ کے دکھانا. لہذا فرعون کی پول کھل گئی، ابو جہل کی پول کھلی، ابو لہب کی پول کھلی، کیونکہ ٹکرائے تھے یہ رسول اللہ سے. اور رسول اللہ سے ٹکرانا در حقیقت اللہ پاک سے ٹکرانا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا سایہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھا اور ہے اور آج بھی. اور یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی کا اللہ نے آپ کی حیات ظاہری کے اندر نہیں ہونے دیا. میں کہتا ہوں قیامت تک اگر کوئی مائی کا لال پیدا ہو جائے کہ حضور کو روضہ اقدس سے باہر نکال دے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر ابو بکر کو نکال کر دیکھنا چاہے تو تمام اس کی طاقتیں اور قوتیں فیل ہو جائیں گی. عمر کو کوئی نکال نہیں سکتا تو رسول اللہ کو کون نکال سکتا؟ بڑی کوشش کرتے ہیں شیعہ. ارے بھیا چاند پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑا کرتی، چاند پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑا کرتی. اور جب چاند پر خاک نہیں پڑا کرتی تو سورج پر کیسے خاک پڑے گی؟ خود اس کے منہ پر آ کر گر جائے گی. چاند پر کوئی تھوکے گا خود تھوک اس کے منہ پر آ کر گرے گا. چاند تو چاند ہے، سورج سورج ہے، رسول اللہ ہے، محمد محمد ہے، احمد احمد ہے. اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لہذا اپنے مشن میں کامیاب گئے اور 1,44,000